ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا و آدم بین الماء والدین والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند سارے مل کر ایک بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز سامعین، گو کہ لا شک ولا ریب آپ کا مزاج بھی یقیناً بدلا ہوا ہے اور ہر عالم کا مزاج بھی یقیناً بدلا ہوا ہے، چونکہ 10 محرم الحرام کا دن ہماری مجالس کا ایک مرکزی دن ہوتا ہے۔ جتنے میرے سنی دوست بیٹھے ہیں اور جتنے میرے شیعہ بھائی بیٹھے ہیں، میں آج 10 محرم کے اس دن میں کچھ اتحاد کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، کب تک ہم، اجازت ہے مجھے، میں اپنا میسج ریکارڈ کروا سکتا ہوں؟ ہمارے ایک اہل سنت کے عالم تھے، آپ یقیناً انہیں پہچانتے ہوں گے نام سے، مولانا کوثر نیازی، اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے۔ اہل سنت میں بہت بڑا نام تھا۔ جب وہ وفاقی وزیر تھے مذہبی امور کے، تو میں بڑی توجہ چاہوں گا، آپ کی تقریر نہیں کروں گا میں، نہ ہی آج ہو سکتی ہے مجھ سے۔ وہ انڈیا گئے، ہندوستان میں انہیں بلایا گیا، علامہ کوثر نیازی کو، مذہبی امور کی وزارت ان کے پاس تھی۔ جب وہ انڈیا میں گئے، ان کی ملاقات راجیو گاندھی سے ہوئی، راجیو گاندھی سے، اندرا کا جو بیٹا ہے، راجیو گاندھی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ راجیو گاندھی نے علامہ کوثر نیازی کو ایک منشور پیش کیا، آئین پیش کیا۔ آئین ان قوانین کو کہتے ہیں جن کے تحت کسی بھی ملک کا نظام چلا کرتا ہے۔ آپ کے ملک میں بھی ایک آئین ہے، آپ کے ملک میں بھی ایک نظام ہے، منشور ہے، دستور ہے۔ راجیو گاندھی نے کوثر نیازی صاحب کو اپنے ملک کا منشور دیا کہ لیجئے حضور اسے پڑھیے۔ نیازی صاحب نے اس منشور کو پڑھا۔ بغور پڑھنے کے بعد نیازی صاحب نے راجیو گاندھی سے، جو ہندو ہے، اس سے کہا یہ منشور کسی ہندو کا لکھا ہوا نہیں، یہ منشور کسی ہندو کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ تو اسلام کی تعلیمات پہ مبنی ہے۔ آپ ہندوؤں نے اسلام کے منشور کو اپنایا ہوا ہے۔ توجہ رکھیے گا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ علامہ کوثر نیازی کے یہ کہنے پر کہ یہ منشور تو ہندو ازم پہ نہیں ہے، یہ تو اسلام ازم پہ ہے، ساری تعلیمات اسلام کی ہیں، گاندھی نے، راجیو گاندھی نے کہا نیازی صاحب جانتے ہیں یہ منشور کس کا لکھا ہوا ہے جو ہم نے اپنے ملک کا آئین قانون بنا دیا ہے؟ نے کہا بتائیں کس کا لکھا ہے؟ اس نے کہا یہ تمہارے امام علی ابن ابی طالب کا لکھا ہوا منشور ہے۔ توجہ رہی ہے بات کی جانب۔
یہ علی ابن ابی طالب کا لکھا ہوا منشور ہے جو ہم نے اپنے ملک کا آئین قانون بنا دیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر علی کا لکھا ہوا منشور ہندو اپنا لے تو وہ بھی متفق ہو سکتے ہیں، ان میں بھی اتحاد ہو سکتا ہے۔ 15 سال سے ایک ہی بندہ وزیر اعظم ہے وہاں۔ ہمارے ہاں مسلک کے نام پہ لڑائی، عقیدے کے نام پہ لڑائی، فرقے کے نام پہ لڑائی، مجلس کے نام پہ لڑائی، جلوس کے نام پہ لڑائی، میلاد کے نام پہ لڑائی۔ سنی کہہ رہا ہے شیعہ کافر، شیعہ کہہ رہا ہے سنی کافر، سارے مل کے سب کو کافر بنائے جا رہے ہیں۔ اور یقیناً جتنے میرے ہم عقیدہ سنی بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جتنے بھی ہم لوگ ہیں سارے لوگ، نہ سنیوں کا گزارا علی کے بغیر ہے، نہ شیعوں کا گزارا علی کے بغیر ہے۔ میں میسیج دینا چاہ رہا ہوں آج آپ کے توسل سے پوری دنیا کو، اتحاد کرو خدا کے لیے۔ کیوں؟ یا علی مدد جب تک سنی نہیں کہے اس کے جلسے کی محفل کی زینت بھی نہیں بنتی۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے ٹوکیے۔ اور یا علی مدد کے بغیر شیعہ کا بھی گزارا نہیں، شیعہ کا بھی ایمان ہے۔ اگر ہندو یا علی پہ متفق متحد ہو سکتے ہیں تو جب دونوں مسلکوں کا علی کے بغیر گزارا نہیں تو پھر علی کے نام پر ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایسے ہی ہے۔ یہ جوانیاں جو ہیں، امام بارگاہ کا ادب اور احترام سنی نوجوان اپنا شعار بناؤ۔ آپ پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہندوؤں کے مندر میں جائیں اور آپ ہندو کے سامنے اس بت کو کہیں یہ جھوٹا ہے، یہ برا ہے، مارے گا آپ کو۔ حالانکہ وہ مشرک ہے، کافر ہے، شرک کر رہے ہیں، پھر بھی اسے برا لگے گا آپ کی بات، اس کا دل دکھے گا، اس نے میرے معبود کو غلط کہہ دیا۔ ہم کیسے لوگ ہیں جہاں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو منہ پہ غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بت کو غلط کہا، وہ آپ کے سچے خدا کو غلط کہہ دے گا، اسی وقت کہے گا کہ چلو ہمارا خدا نظر تو آتا ہے، تمہارا تو نظر بھی نہیں آتا۔ پوچھے گا وہ علماء سے۔ اگر میں آ گیا ہوں یہاں پہ، میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میرے پیچھے ایک فکر ہے، میں پورا مذہب لے کے آیا ہوں یہاں پہ، میرے پیچھے میں اکیلا انسان نہیں ہوں۔ آپ اہل سنت میں جا کے پوچھیں غلام عباس اجمیری کون ہے، کیوں آیا میں یہاں تک، میرا سفر پڑھیں، آپ تحقیق کریں۔ میں صرف اسی فکر کو لے کے آیا ہوں کہ خدا کے لیے امام کے نام پہ ایک ہو جاؤ، اتفاق کرو، اتحاد کرو۔ کیوں؟ اس لیے آپ مجالس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آپ مساجد کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آپ امام بارگاہوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ علاقے کی جتنی سنیت ہے ان کو چاہیے جب ایام عزا آئیں تو انتظامات کرنے والے شیعہ نہ ہوں، سنی ہوں، اور جب آپ کی باری آئے تو پھر انتظامات کرنے والے سنی نہ ہوں، شیعہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرے مولا کی کربلا کی قربانی نہ ہوتی، نہ شیعہ کے پاس امام بارگاہ ہوتی، نہ سنی کے پاس مسجد، کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا۔ اور اگر آج کچھ ہے تو پھر دین اصل حسین، دین اس چیز کا نام نہیں ہے آپ آئے بیٹھے چلے گئے، یہ دین نہیں ہے، دین اصل حسین، دین تو میرے مولا حسین کا نام ہے۔ یار دین میں کیا نہیں، توحید دین میں تو دین حسین ہے، رسالت دین میں تو دین حسین ہے، عدالت دین میں دین حسین ہے، نبوت دین میں دین حسین ہے، سخاوت، شجاعت، آپ کا انصاف، آپ کے اصول، آپ کی فروعات، آپ کے عقائد، آپ کے مسئلے، آپ کی مسجد، آپ کی امام بارگاہ، ہر چیز دین میں ہے نا، تو مکمل دین کو حسین کہتے ہیں۔ اس کے نام پہ تو ایک ہو جاؤ۔ بھارت میں ایک مندر ہے جس مندر کا نام ہے ترومالا مندر، ایک مندر ترومالا مندر 80 ڈگری کالج چلا رہا ہے،
حضور مندر جھوٹے خداؤں کی پوجا کی جگہ 80 ڈگری کالج چلا رہا ہے، اور سنی شیعہ کے نام پہ لڑنے والے تیرے پورے ملک میں 80 ڈگری کالج نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ مجلس کا فرش علم کی سب سے بڑی درسگاہ ہے، ہم نے اس کو شیعہ اور سنی کا فساد بنا لیا۔ ہم اپنے بچے کو علم حاصل کرنے کے لیے کسی امام بارگاہ میں کسی عالم کو سننے بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم نے پہلے فتویٰ لگا رکھا ہے، جو جائے گا نکاح بھی گیا کلمہ بھی گیا۔ سبحان اللہ، نکاح اتنا ہی اچھا ہے، اور میں حیران ہوں مفتیوں کی عقل پہ بھی۔ مندر میں جانے سے، گردوارے میں جانے سے نکاح باقی رہتا ہے، حسین کی زری کو چوم لو تو نکاح نہیں رہا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میری کیفیت سمجھ رہے ہو میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اللہ کی عزت کی قسم، سپاہ عباس اور سپاہ محمد ملیں گے نہیں، نہ سنی رہے گا نہ شیعہ۔ کبھی مجھے یزیدیت کے ماننے والوں میں ایک مولوی بتا جو اٹیک میں مرا ہو، ایک بندہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں ممبر میں میری مجبوری، ایک بندہ دکھا۔ آپ نے قربانیاں دی یا اہل سنت نے دی؟ جب بھی شہادت ہوئی یا شیعہ عالم کی یا سنی عالم کی، باقی آپ دکھا ہی نہیں سکتے۔ نہ آپ اجتماع کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں۔ دونوں جو ہمارے دوسرے ساتھی ہیں ان کا اجتماع بھی ہو رہا ہے، سفر بھی ہو رہا ہے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں، اور کوئی دھماکہ نہیں ہے، کوئی تخریب کاری نہیں ہے، کوئی فائرنگ نہیں ہے۔ ہمارا بھائی کہتا ہے، ہمارا بچہ کہتا ہے، ہمارا بیٹا کہتا ہے ماں آج میں نے مجلس سننے جانا ہے۔ ماں کہتی نہ میرا پتر نہ جائیں، کیوں نہ جو ہوتے گولی نہ چل جائے۔ کیا ہو کا عالم پیدا کر رکھا ہے جو علم، اصل علم کی جو مصدر، جو جگہ ہے علم کی۔ اور پھر میں کیا عرض کروں، یہ ترومالا مندر جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس کے 100 پجاری ہیں، اور ہر پجاری پی ایچ ڈی ہے، ہر پجاری پی ایچ ڈی ہے حضور۔ جب علم سکھانے والے پی ایچ ڈی ہوں گے تو پھر بچہ شیعہ اور سنی کے فساد میں نہیں بلکہ مشن حسینی پر زندگی گزارے گا۔ دونوں طرف سے ایسے عناصر نے، علم نے چاٹا تک نہیں ہے جن کو، وہ ممبر پہ آ کے سنی کو یہ کر دیا، شیعہ کو یہ کر دیا۔ 99.99 شیعہ اور سنی ایک مذہب کا نام ہے۔ مطالعہ کرو، تحقیق کرو۔ 99.5 آپ اور ہم سانجے ہیں، 5% کا فرق ہے، ہاف پوائنٹ کا فرق ہے۔ یار اس ہاف پوائنٹ کے فرق کو یاری مدد کہہ کے مٹا نہیں سکتے ہو۔ اس فرق کو صرف 5 کا آدھے نمبر کا فرق ہے آپ کے اور ہمارے عقیدے میں۔ اس فرق کو قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، عیسائیوں آ جاؤ، یہودیوں آ جاؤ، نصرانیوں آ جاؤ، سارے لوگ آ جاؤ، جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں باتیں ہیں ہم ان پہ اتحاد کر لیتے ہیں۔ عیسائی سے اتحاد ہو سکتا ہے، یہودی سے ہو سکتا ہے، ستارہ پرست سے ہو سکتا ہے، آگ کی پوجا کرنے والے سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ مولوی کبھی شیعہ اور سنی کے درمیان اتحاد نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے جس دن ہمارا اتحاد ہو گیا، خدا کی قسم یزیدیت کی ہار ہو جائے گی، حسینیت ایک مرتبہ پھر زندہ باد ہوگی۔ جس دن ہمارا اتحاد ہو گیا، خدا کے لیے اس بات کی طرف سوچیں، اتحاد جب تک نہیں ہوگا نہ امام بارگاہ محفوظ رہے گی، نہ کوئی جلوس محفوظ رہے گا، نہ کوئی مسجد محفوظ رہے گی۔ لڑتے آ رہے ہیں جب سے، کیا ہم نے جلوسوں کی حفاظت کر لی؟ لڑتے آ رہے ہیں جب سے، کیا ہم نے مجالس کی حفاظت کر لی؟ آپ کے علماء کی تلاشی لی جاتی ہے، جہاں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن حالات ایسے آ گئے ہیں۔ ہمارے جو وزیر ہیں، سبحان اللہ، دنیا کے کسی ملک کے وزیر کو دنیا کے کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ چیک نہیں کیا جاتا، پاکستانی وزیر کی تلاشی لی جاتی ہے سر سے بہت۔ کیوں؟ ہم نے دنیا کو جو کلچر دیا ہے وہ اسلام کا نہیں دیا۔
ہم نے دنیا کو جو کلچر دیا ہے وہ شیعہ کا، سنی کا، وہابی اور دیوبندی کا دیا ہے. ہمارا تعارف مسلمان ہے ہی نہیں. آپ کو نا جی میں شیعہ ہوں، آپ کو میں سنی، میں اہل حدیث، میں دیوبندی، کیا ہے یہ؟ شہروں کے پیچھے لگ کے اللہ کے بندے اسلام کا یہ حال تو نہ کرو جو آج ہو گیا ہے. مشن حسینی یہ نہیں ہے. میرے مولا فرماتے ہیں ابو حرم سے میرے مولا نے خطاب کیا، اور ابو حرم سے میرے مولا نے فرمایا یا ابا حرم اتنا بنی امیہ شاتم ارضی و صبرت وغصب مالی و صبرت وطلب دمی فحبرت. اللہ اکبر. ابو حرم بنو امیہ نے میری عزت نہیں کی، میں نے صبر کیا. سارے حسینی بیٹھے ہو نا میرے سامنے. میری عزت نہیں کی، میں نے صبر کیا. میری جائیداد کھا گئے، میرا حق کھا گئے، میں نے صبر کیا. وطلب الدمی فحبرت، انہوں نے میرا خون مانگا، میں دینے کے لیے کربلا میں آ گیا ہوں. ایما دین جدی لا یستقم لا اصبر. میں نے اپنی عزت پہ صبر کیا، نہیں انہوں نے میری عزت کی، میں نے صبر کیا. میرا حق کھا گئے، میں نے صبر کیا. میرا خون مانگتے ہیں تو میں آ گیا ہوں، مگر جب میرے نانا کا دین ختم کرنے لگے ہیں تو پھر حسین سے صبر نہیں ہو سکا. جب مجھے لگا کہ اب دین نہیں بچے گا، اب میں صبر نہیں کر سکتا. خدا کے لیے کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ہر دن عاشورا ہے، ہر زمین کربلا ہے. میرے مولا نے ہر چیز پہ صبر کیا، اسلام کی بقا پہ سمجھوتا نہیں کیا. ہمارے شیعہ سنی فسادات اسلام کی بقا کو ختم کر دیں گے، یاد رکھ لیجئے. اور اچھا روکنے کے بعد ناراض نہیں ہوئیے گا، ناراض نہیں ہوئیے گا. جتنے اہل سنت بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو. میں دونوں ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں، میں ممبر پہ کھڑا ہوں. اللہ آپ کو خوش اور سلامت رکھے. اب جتنے شیعہ بیٹھے وہ ہاتھ کھڑا کرو. بیٹھے ماشاءاللہ سے نیچے کر دیں. جتنے آ گئے ہیں سنی، جتنے سنی آ گئے ہیں ان کو روک لیا ہے آپ نے. کیوں بھی کسی نے، یہ میرے سنی بھائیو، کسی نے آپ کو روکا ہے تم سنی ہو نہ ہو ہماری مجلس میں؟ یار جب کبھی یہ چلے جائیں آپ بھی تو نہ روکو نا. جب کبھی یہ چلے جائیں گے تو غور سے دیکھ رہے ہیں ارے بندہ دے ساڑی مسجد نماز پڑھنا آ گئے شیعہ ہیں. اور میں حیران ہوں. یقین کریں دوسری میں آپ نماز پڑھ لیں پورے محلے میں شور. کمال ہے. مسجد آپ کی جاگیر ہے، یہ حسین کا صدقہ ہے جس کو آپ مسجد کہتے ہیں. جس کا جو عقیدہ وہ آ کے پڑھ تو رہا ہے نا. آپ نے رفائدن کرنا ہے نہیں کرنا، ہاتھ باندھنے کے کھولنے، ان چیزوں میں عوام کو ڈال کے آپ نے بچوں کو نماز سے ہی دور کر دیا ہے. وہ لوگ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں یار کمال ہے. جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے پڑھو، دوسرے کے پاس جاتے ہیں ہاتھ کھول کے پڑھو. اسے کہ باندھ کے پڑھ، کھول کے پڑھ تو صحیح. نماز تو پڑھے، لے کے دو اپنی نوجوان نسل کو. ہم لے کے ہی نہیں آ رہے ہیں. اور پھر ہمارا معیار سبحان اللہ ہے. ہم نے جس کے ہم پیچھے لاگے، جس کی ہم نے بات لے لی، اس کو ہم نے اصل ایمان سمجھ لیا کہ بس اس کی بات یہ آخری بات ہے. میں ایک معیار دے رہا ہوں. اگر آپ کو بات ماننی بھی ہے کسی عالم کی، یا میں اپنے سنی بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی عالم آپ سے کہتا ہے نہ جاؤ وہاں پہ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیا حسین کے نام پہ آنسو بہاؤگے اور کیا ہوگا؟ حسین کے فضائل سن کے بابا سبحان اللہ کہو گے اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کے کچھ ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ بہترین لنگر کرو گے حسین کا صدقہ، اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں. تبلیغ کا راستہ تو میرے رسول نے بھی یہ بھی اپنایا. گھر میں بلایا یار سب کو، اپنے گھر میں بلایا، نہیں بلایا دعوت ذوالشیرہ. وہ سارے کیا موحد تھے، خدا پرست تھے سارے، اور سارے بت پرست تھے. محمد کے دسترخوان پہ کھانے کے لیے آئے نہیں آئے. نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا میرے نبی کے پاس. ان سے پہلے ڈیلیگیشن آیا حبشہ سے اور نجاشی کے ملک سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے. جب نجاشی کے نمائندے آئے، نجاشی کے نمائندے عیسائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کھانا تیار کیا. صحیح بخاری. اپنے ہاتھوں کے لیے، اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کھانا تیار کیا. دسترخوان میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. مسجد نبوی میں جگہ دی.
ان کا کھانا لگایا. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اتنے سارے کس لیے ہیں اگر آپ نے کام کرنا ہے؟ اللہ اکبر، تیری شرافت سے کائنات قربان کر دوں، کتنا احسان یاد رکھنے والا ہے تیرا اور میرا رسول. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں، جب میں نے اپنے گھر والوں کو بھیجا تھا، اپنے صحابہ کو بھیجا تھا وہ نجاشی کے پاس، اس نے بڑی عزت کی تھی میرے مہمانوں کی. نجاشی کا مجھ پہ قرض ہے کہ آج اس کے بھیجے ہوئے آئے ہیں تو محمد خود ان کی خاطر تواضع کر رہا ہے تاکہ مجھ پہ حجت نہ رہے. عبادت کا وقت آیا، میرے نبی نے نماز پڑھنی تھی، انہوں نے کیا کرنا تھا؟ تسلیس. ایسا ہی ہے. میں کہا یا رسول اللہ آپ تو مسجد میں نماز پڑھیں گے، ہم کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا آج سے مسجد کا ایک حصہ ہمارا ایک تمہارا. جاؤ دیکھو بخاری میں ہے کہ نہیں ہے. مسجد نبوی میں عیسائیوں نے 7 دن میرے محمد کی مسجد میں، جس کی زمین کے بارے میرا نبی کہہ رہے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ مٹی کے ذرے نہیں ہیں، یہ جنت اتاری ہے اللہ نے. جنت میں عیسائی کو جگہ دے رہا ہے، امام بارگاہ پہ سنی کو نہیں دے رہا، مسجد میں شیعہ کو نہیں دے رہا. معیار یاد رکھو. جو پٹکانے لگے اسے ایک ہی سوال کرنا آج کے بعد، بس میں نہیں آپ کو زیادہ سکھاتا، ایک ہی سوال والا کر لو میرے ساتھ. جو بھی علامہ صاحب مفتی صاحب جو کچھ بھی آپ سے کہیں بڑی عزت احترام کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے پوچھیں میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے 12 اماموں کے نام سنا دیں. بس یہ معیار ہے، یہ معیار رکھ لیں. یہ معیار قبول کرتے ہیں آپ؟ عہد کریں میرے ساتھ، ہاتھ کھڑا کریں. یہ معیار قبول ہے سب کو؟ جو آپ کو کہنا یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ ادھر نہیں جاؤ، ادھر جاؤ، اس کو کہیں حضور ایک چھوٹا سا مسئلہ صرف، اسلام کے 12 امام کون ہیں؟ بس نام بتائیں، نام حلیے پہ نہیں جانا. اگر بتا جائیں تو سمجھ اس کے اندر کچھ ہے، اور اگر نہ بتا سکے تو سمجھ صرف یہ حلیہ ہی ہے، اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے. اور جس کے اندر اور کچھ نہیں ہے وہ کبھی بھی تمہیں ساتھ نہیں بٹھائے گا، ہمیشہ لڑائے گا. جس کے اندر کچھ ہوگا وہ لڑائے گا نہیں آپ کو. یہ معیار ہمیشہ پلے باندھ لو اپنے، اور کوئی سوال ہی نہیں کرو. آپ کے سامنے علم آ جائے گا، جہالت آپ کے سامنے آ جائے گی. اگر سنا دیں بھائی جو جس نے نام یاد کیے ہیں کچھ نہ کچھ محبت کرتا ہوگا نا ان سے. میں نے جب علم مناظرہ پڑھا، میرے استاد محترم کا نام، انہیں شیخ المناظرین کہا جاتا ہے. آپ کے نالج میں یہ بات لانا چاہوں گا، علامہ محمد اقبال سعیدی ملتان سے، جامعہ انوار العلوم کے وہ شیخ الحدیث ہیں، اور طاہر القادری صاحب اور میں اس استاد کی جگہ پہ آ کے کامن ہیں. انہوں نے بھی علم مناظرہ اسی شخصیت سے پڑھا جس سے میں نے پڑھا. 1000 اسٹوڈنٹ، سارے عالم فاضل، امام مسجد، خطیب مسجد، سارے. عمر میں سب سے چھوٹا میں تھا، سارے مجھ سے بڑے. 1000 اصلیت بتا رہا ہوں میں آپ کو. 1000 علماء، پیش امام، خطیب، اور وجاہت سبحان اللہ، حلیہ کمال کا، جبے اور کبے. ہمارے ہاں علم کا یہی تو معیار رہ گیا ہے نا. جب ہم داخلہ لینے کے لیے آئے تو 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک تحریری ایک تقریری، یعنی ایک لکھوایا جاتا ہے ایک سنا جاتا ہے. استاد محترم نے جو ان کا پینل تھا پروفیسر حضرات کا بیٹھا، 5 وہ لوگ تھے، چھٹے وہ تھے، وہ صدارت کر رہے تھے. انہوں نے مجھ سے لکھوایا کہ درود و سلام کے فضائل پہ آپ کیا جانتے ہیں. یہ میرا تحریری ٹیسٹ ہوا، اس پہ لکھنے تھے 5 صفحات کا مضمون، مقالہ لکھنا تھا. وہ تو لکھا ہوا تو اس کے بعد کبھی دیکھا ہی نہیں اس میں کتنے نمبر آئے. حسین کے ممبر سے غلط بات نہیں کرنی چاہیے، وہ کبھی دیکھا ہی نہیں پھر دوبارہ. لیکن جو تقریری ٹیسٹ تھا، جو استاد محترم مفتی صاحب خود سن رہے تھے، اس ٹیسٹ کا انہوں نے معیار کیا رکھا، جی خوش ہو جائے گا آپ کا. اسے اصلی سنی کہتے ہیں، اور میں اس لیے یہاں اس ممبر پہ کھڑا ہوں. ہمارے استاد محترم نے یقین کریں اتنے ضعیف ہیں کہ دونوں پہلوؤں سے اٹھا کے ہم نے باہر لے جاتے تھے، وضو کرواتے تھے، لا کے بٹھاتے تھے. انہوں نے معیار رکھا داخلے کا. 1000 اسٹوڈنٹ ہے، علم مناظرہ پڑھنے کے لیے آیا ہے. مناظرہ سمجھتے نا، علمی بحث، ایسا جھگڑا یہ آپس میں کرتے ہیں مناظرین حضرات ہوتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اب تو فی زمانہ تو مناظرہ ہے نہیں، اب تو ہے ہی مجادلہ، جھگڑا ہے. مناظرہ تو تبادلہ خیال کو کہتے ہیں.
ہم لڑ پڑتے ہیں، یہ تو فی زمانہ تو مجادلہ ہے. خیر تمہارا علم کی ایک صنف ہے، معیار انہوں نے یہ رکھا. انہوں نے کہا بیٹا دیکھو آپ جتنے بھی ہو، مائک انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا آپ 1000 کھڑے ہیں، حال میں ہم 1000 اسٹوڈنٹ کھڑے ہیں ماشاءاللہ، 1000 علماء. یعنی یہ کہوں تو 1000 ممبر جو ہے وہ سنبھالنے والے کھڑے ہیں، پاکستان کا 1000 ممبر. استاد محترم نے فرمایا جس کو ائمہ اطہار کے نام آتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ، جس کو نہیں آتے وہ سائڈ پہ. توجہ رکھیے گا، سنیت کیا ہوتی ہے. اتنا بڑا عالم، پہاڑ سے بڑا نام ہے. انہوں نے کہا جس کو ائمہ اطہار کے نام آتے ہیں وہ ایک طرف، دوسرے ایک طرف. 1000 میں 3 بندے ایسے نکلے جن کو ائمہ اطہار کے نام آتے تھے. کیا 3 بندے ایسے نکلے. ایک آپ کا یہ خادم غلام عباس، ایک محمد عباس لڑکا راجن پور کا، ٹھیک. تیسرا نکلا غلام حسین. 3 بندے پورے مجمع سے. ناموں سے ہی ظاہر ہو رہا ہے آپ کو، ناموں سے ہی ظاہر ہو رہا ہوگا آپ کو. ایک غلام عباس، ایک محمد عباس، ایک غلام حسین. تینوں نے ہاتھ کرے کہ استاد جی سانو مونگ دے جے. باقی نکال 997 ممبروں پر تم نے وہ مولوی بٹھائے ہیں جنہیں اسلام کی الف کا نہیں پتا. اب آپ مجھے بتائیں میں یہاں کیا کروں. جب جامعات علم مناظرہ تب پڑھا جاتا ہے جب آپ عالم کورس مکمل کر چکے ہوں، جب آپ دورہ حدیث مکمل کر چکے ہیں. یہ تو آپ کا تخصص ہے، آپ کی اسپیشلٹی ہے، ڈگری ہے آپ کی. جس طرح MBBS تو سارے کرتے ہیں، پھر اسپیشلٹی ہے کہ آپ دماغ میں کر لیں، دل میں کر لیں. تو علم تو آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی، اور اسپیشلٹی ہے. اور یہ سارے عالم ہیں. 997 ممبر ایسے ہیں جنہیں آل محمد کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ لڑائیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے میرے بھائی. جسے پتہ ہی نہیں ہے، جسے نام تک نہیں آتے، اسے سیرت کہاں آتی ہوگی، اسے کردار کا کہاں پتہ ہوگا. تو جس کو ان کے نام نہیں آتے پھر ان کے دشمنوں بھی آتے ہیں. تو جسے دشمنوں بھی آتے ہیں یار، اس کے دل میں کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے آپ کو کہے گا اتحاد کر، اتفاق کر. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہندو ہو، بتوں کی پوجا کرنے والا ہو. شاعر کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اس نے شعر لکھا تھا کہ ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں. معذرت، خدا آپ کو سلامت رکھے. ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں. دلو رام کوثری کو دیکھو، میرے مصطفیٰ خود تشریف لائے اس کے آخری وقت میں. اللہ اپنی گود میں سر رکھ کے کلمہ پڑھایا میرے نبی. کیوں؟ اس نے طلب صادق رکھی. جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے، ہندو ہے آ جاؤ، عیسائی ہے آ جاؤ، یہودی ہے آ جاؤ، سنی ہے آ جاؤ، شیعہ ہے آ جاؤ. کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، حسین کی فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جا. بس طلب سچی رکھ، ہندو مذہب پہ زندگی گزار. خدا کی قسم حسین اتنا لجپال ہے، تجھے ایماندار بنا کے دنیا سے لے کے جائے. یہ میرٹ بناؤ، میرٹ بناؤ. اگر میں غلط ہوں، اگر میں غلط ہوں بالفرض محال، اگر غلام عباس جویری کا عقیدہ غلط ہے، ٹھیک، پیار تو کرتا ہوں نا حسین سے. اور حسین نے اللہ سے جنت مانگ کے نہیں لی، خرید کے لیے. جب خرید لی جاتی ہے پھر پہلی حاکمیت نہیں رہتی. بیچ دیا خدا نے جنت حسین کو، حسن کو بیچ دی ہے. جس کو چاہیں گے لے جائیں گے. ایسا ہی ہے. میرا عقیدہ غلط ہو سکتا ہے، میرا نظریہ غلط ہوگا، لیکن اگر میری محبت سچی ہے تو پھر حسین اتنا لجپال ہے کہ وہ پھر میرا عقیدہ نہیں دیکھے گا، جو کمی ہے نکال کے لے کے جائے گا. یہ نہیں سوچو، نہیں سوچو کون ہو بھائی، مسلمان ہے اور شیعہ سنی نہیں. کون؟ علی والا، علی والا. جب علی والا کہہ دیا بات ختم. اب میں آپ کو شہزادہ علی اکبر کا ایک جملہ سنانا چاہوں گا. جنگ لڑ رہا ہے رسول کا شہزادہ، اور جنگ میں جو شعر پڑھ رہے ہیں اس شعر کا ایک جملہ شہزادہ علی اکبر کا.
آپ کی طلب پوری کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. شہزادہ فرماتا ہے واللہ لا یحکم فینا ابن الداعی. جنگ تلوار چل رہی ہے اور ساتھ حسین کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے اللہ کی عزت کی قسم کوئی منگتے کا بیٹا ہمارا حکمران نہیں ہو سکتا. داعی مانگنے والا، جولی پہنانے والا، منگتا، کسی منگتے کا بیٹا ہمارا حکمران نہیں ہو سکتا. شہید معیار میرے نوجوان تو بھی لینا جو علی اکبر کی جوانی کا وارث ہے، جو علی اکبر کی جوانی کا مظہر ہے، جس کی جوانی کی زخمی جوانی کی طرف تجھے آج یہاں سارا کچھ چھوڑ کے آنے پہ مجبور کر رہی ہے. اسی کا درس لینا کہ کوئی منگتا اس کا حکمران نہیں ہو سکتا، تو کوئی منگتا پھر تیرا عالم کیسے ہو سکتا؟ جو آپ کو منبر سے درس دے گا کہ یا رسول اللہ شرک ہے، یا علی شرک ہے، وہی چندہ اکٹھا کرے گا خطبہ جمعہ کے بعد مسجد بنانے کے لیے لوگوں سے. گلا خراب ہو جائے نا تو کوئی نہیں کہتا یا اللہ میرا گلا خراب ہو گیا ہے، اور بیٹھے اس انتظار میں کہ توحید آئے اور گلا ٹھیک ہو. بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، وہ مرض جانتا ہے. میرا گلا خراب تھا، میں نے آپ کے یہاں ڈاکٹر طارق صاحب نے دکھایا تھا کہ اللہ کے فضل سے میری آواز ٹھیک ہو گئی. لیکن اگر میں آپ سے کہتا حضور مجھے ایک انجیکشن تو لگائیں میرا گلا خراب ہے، تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا. یعنی مرض جب اس کے ڈاکٹر کے پاس جائے گی پھر علاج ہوگا. وہ جن لوگوں کو اہل بیت کا پتہ ہی نہیں ہے، سنی شیعہ کا سوال ہی نہیں، جو جانتے ہی نہیں ہے، وہ تمہیں کیا درس دے گا، وہ تمہیں کیا بتائے گا؟ جن لوگوں نے میرے محمد کی سیرت اعلان نبوت سے شروع کی ہو، صرف ابو طالب کی دشمنی کو لے کے 40 سال کی سیرت ہی کھا گئے ہوں، انہوں نے اسلام کیا دیا؟ انہوں نے کیا اسلام دیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس نے بنی امیہ کے ایمان پہ کبھی شک نہیں کیا لیکن ابو طالب کے ایمان پہ ہمیشہ شک کیا، وہ علم کیا دے گا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ سیرت 40 سال کے بعد شروع ہوئی ہے. کمال ہے. جو بی بی بادشاہوں شہزادوں کو جوتے کی نوک پہ نہیں سمجھتی تھی، موسن اسلام خدیجۃ الکبریٰ ترے نکاح کروا دی. عجیب. آپ حیران ہوں گے، ایک کتاب ہے میں آپ کو ایڈوائز کروں پڑھیے گا، رسول اللہ کے آنسو صلی اللہ علیہ وسلم. لکھنے والا اہل حدیث ہے، اہل حدیث جس کو ہمیں مولوی نے سبق پڑھایا کہ گستاخ رسول ہے. میں کہتا ہوں اگر اہل حدیث ایسا ہوتا ہے تو پھر سبحان اللہ آؤ میں بھی ہوں. اگر اہل حدیث یہ ہے جس کے پاس ادب ہے رسالت کا، جسے پتہ ہے رسالت چیز کیا ہے، جس کے پاس تمیز ہے، تو پھر ہم سب ہیں. وہ اس نے لکھا، اس نے کہا یہ جو جھوٹی کہانی گھڑی ہے نا، جھوٹی کہانی جو گھڑی گئی ہے کہ رسول کی 2 بیٹیاں ابو جہل کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں، یہ تھا وہ تھا. بیٹی ہونا نا یہ الگ ایشو ہے، کیونکہ میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں. اب ایک مانے 4 مانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مانے تو سے پوری امت رسول کی بیٹی ہے. امت کا ہر فرد رسول کا بیٹا ہے. حکمن ہمارا وہ رسول ہے، ہمارا وہ آقا مولا ہے، ہماری جان کے مالک ہیں. ہم اپنی جان پہ اتنا حق نہیں رکھتے جتنا رسول رکھتا ہے. پھر یہ جھگڑے ہی نہیں ہیں 3 اور 4. اس نے کہا یہ جو لکھا ہے نا انہوں نے کہ آپس میں انہوں نے شادیاں کی تھی، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، طلاقیں ہوئی، یہ وہ فلان. اہل حدیث رسول اللہ کے آنسو کتاب ہے، 50-60 روپے کی مل جائے گی آپ کو. قبلہ اس نے بریکٹ لگائی حدیث لکھنے کے بعد، اور اس نے لکھا کہ ساری زندگی کا میرا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ محمد کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، اس میں حقیقت ہے ہی نہیں. کہ میرے نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ مشرکوں کے ساتھ رشتہ داری بنائے. اب اگر اہل حدیث یہ ہے تو سبحان اللہ میرے سر ماتھے پہ آؤ، میں سینے لگانے کے لیے تیار ہوں، اور اپنے سینے کے اوپر میرے سینے کے اوپر چھید ڈالو کہ میں اہل حدیث ہوں. اگر اہل حدیث ہونا یہ ہے تو ٹھیک. بس میرے عزیز، اور پھر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کائنات وجودی کے اندر کیا کوئی ایسا انسان ہے جو آج ہاتھ بلند کر کے کہے میں یزید والا ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. میرٹ کیا؟ عالم وہ جسے عالم محمد کے نام آتے ہیں. یہ میں نے آپ کو دعوت دی، یہ میرٹ ہے. اسے پوچھے پہلا مسئلہ یہ، بس کسی بھی مسئلے پہ آپ کو بات کرنی ہے، آپ کو نماز کا پوچھنا ہے، حج کا، زکوٰۃ کا، کچھ بھی روزمرہ کے مسائل، طہارت کے حوالے سے مسائل پوچھنے ہیں. پہلا سوال
آج ہی جا کے آزما لیجئے گا. آپ کے ککھڑ میں بڑی مساجد ہوں گی, ذرا 2-4 لڑکے مل کے جائیں ہم اللہ, بڑے ادب اور احترام کے ساتھ, کسی کا مذاق نہیں اڑانا. علامہ صاحب ایک سوال ہے جی, مسئلہ ہے, یہ اماموں کے نام تو بتائیں, آ جائیں تو سمجھ. اور اس کا پھر تناسب نکال, اگر 1000 میں 997 ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر پورے پاکستان کا لا نظام کہاں ہے؟ یہ نتیجہ نکلا ہے کہ پھر یورپ نے کہا تم نے تلوار کے طور پہ اسلام پھیلایا, تم نے یہ کیا, تم نے کیوں کہ جن کا کردار تھا وہ آپ نے دکھایا ہی نہیں ہے. جو بد کردار تھے ان کی تصویر آپ دکھا رہے ہیں پوری دنیا میں. یہ بھی ہمارا پیشوا, یہ بھی ہمارا پیشوا, یہ بھی ہمارا پیشوا. تو میں نے جو سمجھانا چاہا, مجھے امید ہے کہ کافی حد تک میرا پیغام آپ تک پہنچا ہے. میں اپنی حاضری کی منظوری کے لیے, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کوئی مصحف پڑھنا نہیں آتا, تو جتنا حاضری کی منظوری کے لیے میں ایک جملہ کہوں گا اور پھر میں آپ سے اجازت لوں گا. میری گزارش ہے کہ جو میں نے پیغام دیا ہے اس کو آگے پہنچایا جائے, آپس میں اتفاق و اتحاد رکھا جائے. ملک پہ جب بھی حملہ ہوگا کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں, صرف یہ پوچھا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں, اور آپ کے گلے کے اوپر چھری چلا دی جائے گی. اسلام کے نام پہ ایک ہو جاؤ, محمد کے نام پہ ایک ہو جاؤ, علی کے نام پہ ایک ہو جاؤ, حسین کے نام پہ ایک ہو جاؤ, حسینیت پہ ایک ہو جاؤ, علی والے دھڑے کے نام پہ ایک ہو جاؤ. بس یہی میں کہنا چاہتا تھا آج. یہ شہزادہ وہ شہزادہ ہے جس کو جب بھی میرے امام دیکھتے تھے جملہ پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی شہزادہ علی اکبر کو دیکھتے تھے تو مولا حسین پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دن شہزادے نے سنا, اچھا بابا جب بھی مجھے دیکھتے ہیں آپ یہ پڑھتے ہیں, میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے مولا فرماتے ہیں اکبر انتظار کر, تجھے کیا پتا, تیرا اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا اکبر کیا ہے. یہ وہ شہزادہ ہے کہ میرے امام نے فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے نانا کی زیارت کروں تو اکبر میں تجھے کھڑا کر کے دیکھتا ہوں, مجھے نانا کی زیارت ہو جاتی. یہ الفاظ ہیں میرے مولا حسین کے خطبے میں کہ میرا بیٹا اکبر شکل میں بھی رسول جیسا ہے, اخلاق میں بھی رسول جیسا ہے, بولی میں بھی منطقاً کے لفظ ہے, بولی نطق میں بھی رسول جیسا ہے, اور اس کا چلنا پھرنا بھی رسول جیسا ہے. جو حدیث ہے نا حسین من دیوانہ من حسین, اس کا مطلب میری نظر میں یہی ہے, خدا نے حقیقت محمدیہ کو دوسرا حسین کا بیٹا بنا کے علی اکبر کی صورت میں بھیجا, چارت کرتا ہے. اور یہ وہ شہزادہ ہے, یہ وہ شہزادہ ہے, سنیے, یہ وہ شہزادہ ہے علی اکبر کہ جس اکیلے بیٹے کو مولا حسین جب بلاتے تھے سلام کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکہ یا نسل الحسین, حسین کی پوری نسل اکبر تجھ پہ میرا سلام ہے. پوری نسل اس شہزادے کو کہا ہے میرے مولا حسین نے, میری پوری نسل ہی ہے. پہلا زخم جب شہزادہ علی اکبر کو لگا تو مولا نے کتنا اخلاق عظیم کا وارث حسین وہاں سے آواز دی, اور میری نسل کو زخم پہنچانے والے خدا تیری نسل کو ختم کر دے. حسین جیسا امام رحمت للعالمین کے وجود کا مظہر کہہ رہا ہے میری نسل پہ وار کرنے والے, ایک علی اکبر پہ وار میرے مولا نے کہا میری پوری نسل پہ وار کیا گیا ہے. اور پھر یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کے خیمے کا دروازہ پردہ, جب آپ روانہ ہو رہے ہیں تیاری کے لیے تو آپ کی آواز ہے پردے سے 17 مرتبہ 17 ٹائمز شہزادہ علی اکبر کو اندر کھینچا گیا. شہزادہ پھر باہر آتا ہے, پھر کھینچا جاتا ہے, پھر باہر آتا ہے, پھر کھینچا, 17 مرتبہ 17 مرتبہ 17 ٹائمز شہزادہ باہر آتا ہے تو واپس اندر کھینچا جاتا ہے. میرے دوست اگر کوئی بڑے قد والا کھینچتا تو وہ اکبر کو شانے سے پکڑ کے کھینچتا. آواز سے پکڑ کے کھینچنا اس بات کی دلیل ہے یہ بڑا نہیں کوئی بچہ ہے. اللہ اکبر, خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ کوئی بچہ ہے, کوئی بڑا نہیں ہے جو اکبر کو یہاں سے آواز سے کمر سے پکڑ کے کھینچتا ہے. اکبر نہ جاؤ, پھر نکلے, پھر کہا اکبر نہ جاؤ, پھر نکلے, پھر کہا 17
مرتبہ جس نے ہاتھ جوڑے اکبر نہ جاؤ، وہ میرے حسین کی شہزادی سکینہ۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میرے دوست یہ وہ شہزادہ ہے، یہ وہ شہزادہ ہے، پوری رات مخدومہ کونین شب عاشور کی شب قدر کی رات میں پوری رات چراغ جلا کے علی اکبر کی زیارت کرتی رہی ہے، پوری رات مخدومہ کونین کی زیارت کرتی رہی علی اکبر کی۔ یہ وہ شہزادہ ہے حسین کا، یہ رسول کا وہ بیٹا ہے جس کا نام علی اکبر ہے۔ اور پھر یہ وہ شہزادہ ہے جس نے اجازت مانگی تو بنو ہاشم کی ساری خواتین نے اپنی چادریں اتاری، بال کھولے، علی اکبر کے چاروں طرف بیٹھ کے کیا کہا؟ ارحم غربتنا، اکبر ہماری غربت پہ تو رحم کھا، ہمارے حال پہ رحم کر، تو چلا جائے گا تو رسول کی زیارت چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست، ہر شہادت پر میرا مولا آنکھ ملا پایا ہے بی بی زینب سے۔ اکبر کی شہادت پہ بی بی زینب سے آنکھ نہیں میرا مولا حسین ملا پایا۔ کیوں؟ پالا جو زینب نے تھا۔ اللہ اکبر۔ اب میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ بس اتنا کہوں گا کہ حسین نے اپنی کل کائنات رسول کے دین کو بچانے کے لیے قربان کر دی۔ جب بھی میرے مولا کو دیکھو گے ہر مقام پہ یہی آواز آئے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حسین تیری رضا پہ راضی ہے، تیرے امر کو قبول کر کے راضی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بس یا الذین ظلموا یوم القیامۃ۔